لیکن اب بالکل اس کا دوسرا رخ. یہ تو ہو گئی ہے نا بات. اب داتا صاحب آگے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولی، اب اس کو جو میں نے عنوان دیا ہے کہ اللہ کے ولی کے در پر، دربار پر، آستانے پر، خانقاہ پر. پہلے تو ہے نا کہ پیر کو، درویش کو، فقیر کو اپنے گھر پہ بلایا. پہلے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر خود پیر، فقیر، درویش کے در پر چلے گئے تو کیا کرنا ہے. اب یہ دوسرا رخ ہے. گھر پہ بلانا ہے تو کیا کرنا ہے، اور ان کے گھر پہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے. یہ اب دوسری بات شروع کر رہے ہیں. وہ 1000 سال پہلے بھی داتا صاحب کو پتا تھا کہ 1000 سال بعد انہوں نے کرنا کیا ہے. پتا تھا نا ان کو. وہ تو اپنے حالات بتا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ کرتے آ رہے ہیں. تو دادا صاحب کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے. خیر، ہمارا کام تو ہے صرف بتانا. اب اگر پیر کے در پہ چلے گئے، فقیر کے در پہ چلے گئے، کسی خانقاہ میں چلے گئے، کسی دربار پہ چلے گئے، آستانے میں چلے گئے، کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے، وہاں کا ادب کیا ہے. اب وہ دادا صاحب فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ. جنید بغدادی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں داتا صاحب. کہتے ہیں کہ حضرت جنید اپنے مریدوں کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مہمان آیا. آپ نے اس کی تواضع میں پرتکلف عمدہ کھانے کا اہتمام کیا. تو تکلف سے کام لیا اور اس کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ اس کھانے کے علاوہ مجھے فلاں چیز بھی چاہیے. اکثر ہوتا ہے نا، بریانی تو ہو گئی لیکن میٹھا کہاں ہے. ہوتا ہے نا اکثر. سلاد بھی تھا، رائتا بھی تھا، بریانی بھی تھی، کباب بھی تھے، یہ سارا کچھ تھا، میٹھا کہاں ہے. ایسے واقعات پیش آتے کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں نا. سالن بھی رکھ دیا آپ نے، روٹی. یعنی پیر خانے میں یا کسی فقیر درویش کے در پہ جا کے، آستانے میں، خانقاہ میں جا کے کرتے کیا ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، صفحہ نمبر 334 پہ داتا صاحب فرما رہے ہیں. اور حضرت جنید بغدادی کا حوالہ دے کے ان کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ مہمان آیا، اس کے سامنے پرتکلف کھانا رکھ دیا. اس نے کھانا کھانے کے بعد کسی اور چیز کا تقاضا کر دیا کہ مجھے تو فلاں چیز چاہیے، مجھے تو فوراً کوئی میٹھا چاہیے کھانے کے بعد، یا مجھے چائے چاہیے. فار ایگزامپل حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا. اس مہمان کو، اس مرید کو، اس مسافر کو، وہ جو آیا تھا ان کے در پر، آپ نے آگے سے کیا جواب دیا. فوراً میٹھا نہیں منگوا لیا، پرتکلف کھانا دے دیا. لیکن جب اس نے تقاضا کیا تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا. محبت کا تقاضا کیا تھا. منگا لیتے ہو، خادم کو بولتے لاؤ کوئی میٹھی چیز ہے تو فوراً لاؤ، کوئی جو بھی یہ مانگ رہا ہے یا جو بھی اس نے مانگا ہے اس کو لا کے دو. آپ نے فوراً جواب دیا. حضرت جنید بغدادی نے، دادا صاحب فرما رہے ہیں، تو حضرت جنید نے فرمایا ایسی ضرورت کے لیے تجھے بازار میں جانا چاہیے. ایسی ضرورت کے لیے تجھے بازار میں جانا چاہیے تھا. تو ایک بازاری مرد ہے. مسجدوں، حجروں اور خانقاہوں کے رہنے والا نہیں ہے. یعنی مسجد، حجرہ، خانقاہ، اللہ کے ولی درویشوں کے ساتھ تو چل نہیں سکتا. تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص نہیں ہے. مطلب کہ تو مرید کہلواتا ہے لیکن تو ہے نہیں. اور کیا کہا کہ تو بازاری مرد ہے.
تجھے بازار میں جانا چاہیے تھا، مسجدوں اور حجروں کا رہنے والا نہیں۔ یہ جواب دیا آگے سے کہ جو دے دیا، جو مل گیا، اگر تو نے اس کے بعد یہ جو طلب کی ہے نا تو اس کے اوپر اس کی سرزنش کی، جا تیرا خانقاہ کے ساتھ کیا تعلق، تیرا اس در کے ساتھ کیا تعلق، تیرا ہمارے ساتھ تیری کیا نسبت، تو بازاری بندہ، جا کے بازار سے جو کھانا کھا جا کے۔ یہ تربیت کیا کرتے تھے خانقاہوں میں، اصلاح کرتے تھے، سپائل نہیں کیا کرتے تھے، اصلاح کیا کرتے تھے۔ وہ اصلاح کے دروازے بند ہو گئے، ایسا ہوا کہ نہیں؟ لنگر کھا کے لنگر میں 7 عیب نکال دینے، مرچیں زیادہ تھیں، مرچیں کم تھی، نمک زیادہ تھا، نمک کم ہو گیا، گوشت کم ڈالا تھا، گوشت گھٹ گیا، حلیم گھٹا نہیں صحیح۔ ایسی باتیں نہیں سنتے آپ لنگر کے بارے میں؟ لنگر میں آج کیا ہے؟ بریانی ہے، بس جی۔ لنگر میں آج کیا ہے؟ دال ہے، یار پھر تو گھر ہی جا کے کھا لیں گے۔ کیا ایسا نہیں آپ دیکھتے؟ کیا ہماری سوسائٹی میں یہ سب نہیں ہوتا؟ خود اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کیا لنگر کے اوپر کمنٹس نہیں ہم کرتے؟ لنگر کی کمی بیشی کو ڈسکس نہیں کرتے؟ اپنے گھر کے کھانے پہ اگر کسی کو بلا لے تو توقع کرتے ہیں مہمان سے کہ وہ تعریف کرے ہمارے کھانے کی۔ نمک تیز ہے تو اگنور کر دے لیکن پھر تعریف کرے، آئل زیادہ ڈال دیا اگنور کرے لیکن تعریف کرے میری بیگم نے بنایا۔ اور اگر کوئی صحیح فیڈ بیک دے دے کہ یار تھوڑا سا نمک دے، دل شکنی کر دی، دل توڑ دیا، ایسی جھوٹی تعریف کر دیں، اتنی محنت کی ہے میری بیگم نے گرمی میں۔ کیسے ہیں سٹینڈرڈز دیکھیں کہ اپنے گھر میں، اپنی گھر مہمانداری میں کوئی نقص نکال دے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانے میں کوئی نقص نکال دے، اپنے گھر میں، اپنے گھر کی دعوت میں کوئی نقص نکال دے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ تو اس کو بلا لیا ہے، اس رشتہ دار کو، آئندہ نہیں بلائیں گے اس کو۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، اتنے پیسے لگا دیے، اتنی محنت کی گرمی میں، کل سے لگے ہوئے ہیں، ان کو کھانا ہی نہیں پسند آیا جی۔ شادیوں کے کھانے کا جو جنازہ ہم نکالتے ہیں گھر آ کے، شادیاں تو دور کی بات ہیں، میت والے کھانے کو ڈسکس کرتے ہیں، تدفین کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی بریانی، وہ فلانا جب مرا تھا اس کی بریانی زیادہ مزے کی تھی، فلانا جو دادی مری تھی اس کی نہیں مزے کی تھی، نانی والی بڑی مزے کی تھی۔ ہوتا ہے نا یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کھانے میں نقص نکالتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہ فقیر درویش کے در پہ جاؤ، جو مل جائے اس کو اپنے لیے شفا سمجھو، نور سمجھو۔ یہ میری آواز کراچی سے لے کے اکاڑا تک اور اکاڑا سے لے کے خیبر تک ہر کوئی سنے اور سمجھے۔ لنگر انتظامیہ آج سے ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھے، ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی فیڈ بیک دے اس سینس میں، اس تناظر میں کہ امپرومنٹ ہو، تو یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ انتظامیہ آپس میں ڈسکس کرے، کھانے کے معیار کو امپروو کرنا ہے، کوئی کمی کجی رہ گئی ہے تو وہ دور کرنی ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن جو سائل ہے، جو مرید ہے، جو سائل بن کے گیا ہے، اس کے لیے آداب ہیں، اس کو ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے، یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت داتا صاحب، ایک دفعہ میں نے دمشق سے 2 درویشوں کی رفاقت میں ابن المعلا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ کوئی بزرگ تھے ابن المعلا، داتا صاحب فرما رہے ہیں 2 درویشوں کے ساتھ میں نے قصد کیا ان کی زیارت کے لیے۔ وہ جو تھے وہ رملہ میں رہتے تھے، یہ رملہ فلسطین، وہ رملہ میں رہتے تھے۔ ہم نے راستے میں ایک دوسرے سے کہا آؤ اپنے اپنے معاملہ و خواہش کو ہم اپنے دل ہی میں رکھیں تاکہ وہ پیر
ہمیں اپنے تاکہ وہ پیر ہمیں ہمارے باطن سے مطلع کرے، یعنی اپنے دل میں اپنی اپنی خواہش رکھتے ہیں ہم، تاکہ پیر جو ہے وہ ہمارے باطن سے ہمیں مطلع کرے اور ہماری ضروریات رفع ہو جائیں۔ پس میں نے اپنے جی میں، یعنی داتا صاحب فرما رہے میں نے اپنے جی میں حسین بن منصور کی مناجاتی اشعار رکھے، اور دوسرے نے اپنے دل میں دعا کی آرزو رکھی کہ میرے تحال درست ہو جائے، کوئی بیماری تھی تحال وہ ٹھیک ہو جائے، اور تیسرے نے دل میں یہ رکھا، یہ مراد رکھی کہ مجھے صابونی حلوہ چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور دادا صاحب نے فرمایا کہ مجھے حضرت منصور حلاج کے کچھ اشعار سنائیں۔ دوسرے نے کیا کہا، دوسرے درویش نے، کہ میری تحال کا جو مرض ہے وہ رفع ہو جائے، وہ دور ہو جائے، مجھے شفا مل جائے۔ دل میں رکھا، خیال دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں رکھ لیا، مراد اپنی دل میں رکھ لی۔ اور جو تیسرا تھا اس نے دل میں رکھا کہ مجھے صابونی حلوہ چاہیے۔ کہہ رہے جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے مجھے حسین بن منصور کی مناجات کی چند چیزیں نکال کر دیں، ذکر نہیں کیا، دل میں تھا خیال۔ انہوں نے حضرت منصور حلاج کی وہ اشعار ان کو دے دیے۔ دوسرے درویش کی تحال کو مالش کی، ہاتھ پھیرا یعنی، اور وہ تحال اس وقت درست ہو گئی، یعنی وہ مرض جاتا رہا۔ اور پھر تیسرے درویش کو فرمایا، وہ جو تیسرا تھا، یعنی پہلے کو کچھ نصیحت چاہیے تھی، یعنی دادا صاحب نصیحت وہ اشعار بتا دیے، ان کی مرض کا معاملہ تھا، شفا مل گئی۔ جو تیسرا تھا اس کو صابونی حلوہ چاہیے تھا، تو اس تیسرے درویش جس کو صابونی حلوہ چاہیے تھا اس کو کیا فرمایا آپ نے کہ صابونی حلوہ عوام الناس کی غذا ہے، صابونی حلوہ عوام الناس کی غذا ہے، اور تو اولیاء اللہ کا لباس پہن کر عوام الناس کے مطالبے کرتا پھرتا ہے۔ فقیروں کا، درویشوں کا لباس پہنا ہوا ہے، اور مرادیں طلب چاہتے تیری جو ہیں وہ دنیا داروں والی ہیں، حلوہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے تو۔ وہی بات حضرت جنید بغدادی والی کہ تو کیا ہے، تو بازاری مرد ہے، چل بھاگ یہاں سے، جا بازار سے جا کے لے یہ چیزیں، تیرے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے، یا تو درویشوں کا لباس پہن اور اس قسم کے مطالبات چھوڑ دے، اور اگر ایسے مطالبات پر اصرار کر رہا ہے تو فوراً درویشوں کا لباس اتار دے۔ الغرض مقیم کو اس شخص کی خدمت و تواضع کا حق بجا لانا لازمی ہے جو حق میں محو مشغول ہو اور دنیاوی اغراض و مقاصد کا پرستار نہ ہو۔ کہ اگر پیر خانے میں اللہ کے کسی درویش، ولی، فقیر اس کے در پر، اس کی خانقاہ پر، اس کے دربار پر، اس کے آستانے پر اگر وہاں جائیں تو پھر کس طرح کے مہمان بن کے جائیں، پھر کیسے مہمان بنیں؟ اگر ادب کے ساتھ معاملہ داری ہوگی تو فیض حاصل ہوگا، اور اگر تجاوز ہوگا تو پھر حضرت جنید بغدادی والا جواب ہوگا۔ وہ جواب ظاہر میں ہو سکتا ہے، وہ جواب باطن میں بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر میں جیسے حضرت جنید بغدادی آپ نے فرما دیا کہ تو بازاری مرد ہے، جا بازار میں، اور باطن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ صاحب مزار، وہ اللہ کا درویش فقیر جو اپنے مزار میں آرام فرما ہے، اس سے فیض حاصل نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی جواب دے دے گا جیسا کہ حضرت جنید بغدادی نے دیا کہ تو بازاری ہے، یہ سارا کچھ جا کے بازار میں کر، اور کیا ہوتا ہے وہ اس فیض سے محروم رہتا ہے۔ از راہ تفنن بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کو ملنگ بابا کی ایک بات سناؤں، وہ تو کوئی مذاق نہیں ہے نا، ملنگ بابا کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضور ملنگ بابا ایک دفعہ گدی مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے اوپر کپڑا ہو رہا، استغراق کا عالم ہے، پتہ نہیں کون سے عالم میں ہیں اور کس کیفیت میں ہیں، کس حال میں ہیں۔
फकीर दरवेश के साथ मामलादारी इतनी आसान है। एक मोहब्बत भरा दिल आ गया, एक मोहब्बत से भरा हुआ दिल, एक मुरीद आ गया, आके हजू मलंग बाबा को उसने 2 रुपए, उस जमाने में रुपए और 2 रुपए का, 2 रुपए जो थे वो जो नोट होता था वो उसने आके हजू मलंग बाबा को नजर किया। हजू मलंग बाबा ने वो ऐसे पकड़ के साइड पे रख लिए। उसने कहा कि हजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं, ये सच्चा वाकया है, हजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं। मलंग बाबा ने हाथ उठाए, जाओ अल्लाह करम करे। जिन लोगों ने हजूर मलंग बाबा की ज़ियारत की है, देखा है, वो जानते हैं। जाओ, आपने ऊपर चादर ओढ़ ली। वो फिर बोला, हजूर कुछ कारोबारी मामलात हैं, और कुछ की तफसीलात बताने लगा। मलंग बाबा ने चादर चेहरे से हटाई, हाथ दुआ के लिए हाथ उठाए, जाओ हो जाएगा, अल्लाह ताला करम करेगा। फिर आपने चादर ओढ़ ली ऊपर। फिर वो बोला, हजूर वो बेटे के शादी की थी और उसके कुछ औलाद का और ये वो। फिर मलंग बाबा ने हाथ उठाया, फिर दुआ कर दी, आपने चादर ओढ़ ली। अब वो फिर बोला, हजूर वो जो ज़मीन का मसला था ना हमारा, तो वो आपकी दुआ से इस हद तक तो हो गया, बाकी उसमें थोड़ा सा ये भी मामला है, ये। आपने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर चादर ओढ़ी। फिर वो बोला, हजूर वो जैसे उसने कहा ना कि हजूर हजूर मलंग बाबा ने फौरन चादर उतारी, चेहरे से चादर उतारी, आपके चेहरा मुतगय्यर हो गया, चेहरे से चादर उतारी, वो 2 रुपए का नोट उठा के फरमाया, वो ये पकड़ो अपने 2 रुपए और चलो यहाँ से भागो। बात समझ में नहीं आई? ओ भाई अपने 2 रुपए पकड़ो और चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से बाहर। यानी फकीर के साथ तुम तजारत कर रहे हो, 2 रुपए देकर तुम मेरा सुकून बर्बाद कर रहे हो, मेरा इस्तगराक, मेरी कैफियत, उसके तुम पीछे ही पड़ गए हो। ये पकड़ो अपने पैसे और चलो जाओ। समझ में आ रही है बात? अब ये मलंग बाबा हजूर हैं, अब उसकी दिल शिकनी तो नहीं हुई होगी, क्या हुई होगी? क्यों जी? जाहिर क्या बताता है? बज़ाहिर में उसकी, अगर ये अमल मलंग बाबा की बजाय मैं करूंगा तो मेरे ख्याल से तो वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा वो मुरीद। ऐसा ही होगा ना? लेकिन मलंग बाबा ने यह फरमाया कि अपने पैसे पकड़ो, चले जाओ यहां से। कलंदर, तो इस तरह की बेशुमार वाकयात हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी, कुछ बातें थी, इनको बड़े तरीके से, बड़ा इसको मैं बड़ा डेल्यूट करके मैंने ये लगाया है इंजेक्शन, ताकि शफा भी हो जाए और रिएक्शन भी ना हो। समझ रहे ना बात? बस अक्लमंदा राय इशारा काफ़ी है। इसमें दोनों तरफ के मामलात हैं, यानी मेहमान को भी चाहिए कि अपने वकार को मजरू ना होने दे, मेहमान को भी चाहिए, और मेज़बान को तो अदब जो बताया है वो तो करना ही करना है। तो बस इशारतन कनायतन अल्फाज की सूरत में, और जैसे भी जितनी बात मैंने कर दी, मुतलका लोग इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे, समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में जब सर पे पड़ेगी तो और समझ आ जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा, जो आप लोगों ने सुना, समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और वो सब जो हमारे लिए आसानी का बायस होता है उसमें खैर का पहलू तलाश करें और अपनी ज़िंदगी में उसको नाफिज करें, ताकि हमारे लिए बहुत सी कबाहतें दूर हो जाएं ख़ुद हमारे ही तर्ज़ अमल से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ज़ाहरी बातनी अहवाल को दुरुस्त फरमाए और हमें दीनी दुनियावी खैर और भलाई अता फरमाए और हर तरह के शर से महफूज फरमाए।